بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں رکوع میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم تہمت لگا رہے تھے ایک دوسرے کو، فیہا اس معاملے میں، یعنی قتل والے معاملے میں۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، بس ہم نے کہا کہ مارو تم اس کو، یعنی جو جانور ذبح کیا، گائے جو ذبح کی اس کی ہڈی کو مارو، بِبَعْضِهَا اس کے بعض حصے پر، یعنی جو جسم تھا مقتول کا اس کے بعض حصے پر مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ اسی طرح زندہ کرتا ہے مردہ کو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو، تاکہ تم سمجھ حاصل کرو۔ آگے فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذلک اس مسئلے کے بعد، اس معاملے کے بعد، فہی کالحجارہ پس وہ مثل پتھروں کے، او اشد قسوہ یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے، لما یتفجر جب پھوٹ پڑتے ہیں، منہ الانہار تو اس سے نکلتی ہیں نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک بعض پتھروں میں سے، لما یشقق جب وہ پھوٹ پڑتے ہیں، فیخرج منہ الماء تو نکلتا ہے اس سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک بعض پتھروں میں سے ایسے، لما یہبط وہ گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، یعنی جو تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا اسے علم ہے، جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پر فرمایا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے، کہا کہ ہمیں قاتل کا نام بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ گائے کو ذبح کریں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے گائے کو ذبح کریں، تو انہوں نے آخرکار ایک گائے کو ذبح کیا۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو گائے جو عورت کے پاس تھی، اتنی مہنگی گائے لینے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے خود سختی کی اپنے اوپر، دوسرا یہ کہ اس عورت کے یتیم بچے تھے، اللہ تعالیٰ کو ان یتیم بچوں کو فائدہ پہنچانا تھا۔ ظاہر بات ہے وہ زیادہ پیسے دے کر اس گائے اس سے خریدیں گے تو عورت کے جو بچے ہیں ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جب اس گائے پر مردار مقتول کے جسم پر جب وہ ہڈی ماری تو اس نے نام بتایا کہ یہ میرا قاتل ہے، میرا بھتیجا ہے یا میرا بھائی ہے، اس طرح اس نے کہا۔ اب جب اس نے سن لیا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا قاتل ہوں، تو وہ تو کہنے لگا کہ یہ تو جھوٹ ہے معاذ اللہ۔ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے مقتول، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اپنی اتنی نشانیاں دکھائیں، انہی کڑک سے تمہیں ہلاک کیا، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر اسی مردار کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے زندہ کیا ہے، پھر اس کو موت دے دی ہے، اور اس مردار نے، اس مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ یعنی اتنی نشانیوں کے دیکھنے کے بعد بھی آپ اللہ تعالیٰ کے اس وحدانیت کا کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ اب یہاں پر پتھروں کے 3 قسم بتائے۔ ایک پتھروں کا قسم وہ جن سے دریا نکلتے ہیں، دوسرا پتھروں کا وہ قسم جن سے صرف پانی نکلتا ہے، اور تیسرا پتھروں کا وہ قسم جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ انسانوں کے دل کی مثال بھی ایسی ہے، یعنی بعض انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے دل کم ڈرتے ہیں، بعض لوگوں کے دل بالکل اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ اور ایک اور اس آیت مبارکہ میں پتھروں کے اس مسئلے سے ایک اور مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ پتھروں میں ادراک ہے۔ کیا ہے پتھروں میں؟ ادراک، یعنی ادراک کہتے ہیں کسی چیز کو محسوس کرنا، کسی چیز کو محسوس کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو علی جبل،
جبل پر، لرأیتہ تو ضرور تم اس کو دیکھتے، خاشعاً یعنی جھکتا ہوا، خاشعاً جھکتا ہوا تم اس کو دیکھتے، متصدعاً من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھرتا ہوا دیکھتے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھرتا ہوا دیکھتے، مطلب پتھر میں کیا ہے، ادراک ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، یہ پہاڑ بھی کیا ہو جاتا، لرز جاتا، مطلب ان میں کیا ہے، ادراک ہے۔ دوسرا یہاں پر ایک روایت نقل کی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود اور رکن یمانی، یہ دونوں پتھر ہیں، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ اس حال میں اٹھائے گا کہ ان کی دو آنکھیں ہوں گی، زبان اور دو ہونٹ ہوں گے، اور جس شخص نے ان کی پوری تعظیم کی ہوگی، یعنی ان کی تعظیم کا حق ادا کیا ہوگا، تو فرمایا یہ پتھر دونوں یعنی حجر اسود اور رکن یمانی یہ ان لوگوں کے حق میں کیا دیں گے، گواہی دیں گے، یعنی یہ پتھر حجر اسود اور رکن یمانی اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو زبان عطا فرمائے گا، ہونٹ عطا فرمائے گا، آنکھیں عطا فرمائے گا کہ یہ لوگوں کے حق میں کیا کریں گے، گواہی دیں گے۔ مطلب پتھروں میں کیا ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے، یہ محسوس کرتے ہیں۔ آگے فرمائے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا تم اس امید میں ہو کہ وہ ایمان لائیں گے یہودی تم پر، وقد کان فریق منہم، جبکہ ان میں سے ایک جماعت تھی، یسمعون وہ سنتے تھے اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ کلام کو، ثم یحرفونہ پھر اس کو تبدیل کر دیتے تھے، من بعد ما عقلوہ سمجھنے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے سمجھتے اس کے بعد کیا کر دیتے، تبدیل کر لیتے، وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں، تحریف کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر کلام سے مراد کیا ہے، ایک روایت یہ ہے کہ تورات ہے، کلام سے مراد تورات ہے، یعنی تورات میں جو حلال چیزیں تھیں ان کو انہوں نے حرام کر دیا، جو حرام چیزیں تھیں ان کو انہوں نے حلال کر دیا، اس طرح تورات کے احکام کو تبدیل کر دیا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی صفات تورات میں لکھی تھی، وہ ان صفات کو کیا کرتے تھے، چھپاتے تھے، یہ ان کی تحریف تھی۔ لیکن یہاں پر ایک اور روایت نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی ملاقات اور ہمارے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرنے اور ہمارے درمیان صرف ایک کڑک حائل ہو گئی، یعنی کڑک ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کر سکتے، لہٰذا جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں تو آپ ہمیں بتائیے گا، ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ ایسا کریں، غسل کر لیں، صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، روزہ رکھ لیں۔ جب انہوں نے اس طرح کیا بنی اسرائیلوں نے، تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر پہاڑ پر لے کے گئے، ان کو پہاڑ پر لے کے گئے، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ انہیں کہیں کہ یہ سجدے میں گر جائیں بنی اسرائیل۔ اب جب وہ سجدے میں گئے تو ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام سنائی دیا، اللہ تعالیٰ کا کلام سنائی دیا۔ اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیا، سجدے سے اٹھ گئے، دوبارہ اپنے کام کاجوں میں لگ گئے۔ اب جب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تورات کے احکام بتائے تو کیا کر دیا انہوں نے، احکام کو نہیں مانا، تبدیل کر دیا، تحریف کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنیں، پھر ہم تورات کو مانیں گے، پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ اب جب تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی سن لیا اور سجدے میں بھی گئے، اس کے بعد ان کو پتہ بھی تھا کہ تورات میں یہ حکم سب صحیح ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا، بعد میں جب سجدے سے اٹھے اپنے کاموں میں لگے، بعد میں جب الگ ہوئے تو دوبارہ انہوں نے کلام میں اور آپ کے اندر کیا کر دی، تحریف کرنا شروع کر دی۔ آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا، یعنی جب مسلمانوں سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تنہائی میں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ کہتے ہیں کیا تم بتاتے ہو ان کو،
بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے، لیحاجوکم بہ، لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ تمہارے لیے کیا بنے، حجت بنے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ یہ منافق، جو یہودیوں کے منافق تھے، ان کا یہ کام ہوتا تھا۔ وہ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو حضور علیہ السلام کے بارے میں ان کو طعنہ کرتے تھے، طعن و تشنیع کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کا جو بیان تم لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے، یہ صفات بیان کی جاتی ہیں، یہ تمہارے پاس قیامت کے دن کیا حجت بنے گی؟ یعنی وہ اس طرح منافق جو یہودی تھے، وہ اس طرح صحابہ کرام کو بھٹکانے کی کوشش کرتے تھے۔ آگے فرمایا اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو لا یعلمون الکتاب، کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، الا امانیہ، مگر زبانی پڑھنے سے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ اسی گمان میں رہتے ہیں۔ آگے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ویل ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، احکام کو تبدیل کر کے تحریف کر کے اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ خرید کریں اس سے تھوڑی قیمت، یعنی تھوڑے دام کیا کریں، خرید کر لیں اسے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم، بس ویل ہے ان لوگوں کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، وَوَيْلٌ لَّهُم، اور ویل ہے ان لوگوں کے لیے بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا۔ اب یہاں پر لفظ ویل آیا ہے، ویل کی معنی ہے، ایک معنی ہے عذاب، ایک معنی ہے ہلاکت، لیکن یہاں حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کے اس پیپ کو کہتے ہیں جو جہنم کی جڑ میں گرتی ہے، یعنی ایک پیپ ہے جہنمیوں کی، وہ جہنم کی جڑ میں جا کے گرتی ہے، اس پیپ کو کیا کہتے ہیں، ویل کہتے ہیں، ایک روایت۔ دوسری روایت کیا ہے تو عثمان بن عفان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل جہنم میں ایک پہاڑ ہے، ویل جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس میں جہنمی کیا ہوں گے، جلیں گے اس پہاڑ میں۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ویل جہنم میں ایک وادی ہے، کافر اس کی گہرائی تک پہنچنے سے پہلے 40 سال تک گرتا رہے گا۔ ہاں، ان احادیث اور آثار کے اعتبار سے ویل کا معنی یہ ہے کہ یہودی اپنی طرف سے لکھ کر کتاب اللہ میں تعریف کرتے ہیں، ان کو جہنم کی گہرائی میں اہل جہنم کی پیپ پینے کا عذاب ہوگا، یعنی جہنمیوں کی پیپ جو ہوگی وہ ان کو پلائی جائے گی۔ یہی کہا نا کہ جہنم، یہ جہنمیوں کی ایک پیپ ہے، ویل کیا ہے، جہنمیوں کی ایک پیپ ہے جو جہنم کے گڑھ میں جا کے گرتی ہے، جڑ میں جا کے گرتی ہے، وہ کیا کریں گے، قیامت جو جہنم میں ان کو کافروں کو پلائی جائے گی۔ آگے فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، کہا انہوں نے ہرگز ہمیں نہ چھوئے گی آگ، الا ایاما معدودہ، مگر چند دن، یعنی تحریف کر کے پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عذاب تو صرف چند دن آئے گا۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ، فرما دیجئے کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عہد کر رکھا ہے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے عہد وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہرگز، ام تقولون، یا وہ اللہ تعالیٰ پر وہ کہتے ہیں ما لا تعلمون، جس کو وہ خود نہیں جانتے۔ اب یہاں فرمایا نا الا ایاما معدودہ، یعنی چند دن تک انہیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ گمان تھا یہودیوں کا۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں صرف قسم پوری کرنے کے لیے داخل فرمائے گا، یعنی صرف اللہ تعالیٰ اپنی قسم پوری کرے گا اور انہیں جہنم میں داخل فرمائے گا، پھر جب قسم پوری ہو جائے گی تو ان کو جہنم سے نکال دے گا۔ ایک روایت آیا ہے کہ یہ 40 دن کی مدت ہے،
یعنی ایام معدودہ چند گنتی کے دن ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، مطلب 40 دن ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ انہوں نے 40 دن بچھڑے کی عبادت کی۔ آگے فرمایا بلا من کسب، ہاں کیوں نہیں، جس نے کمایا گناہ کو، برائی کو، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کی گناہ نے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس وہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیہا خَالِدُونَ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، یہی لوگ جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کافروں کے جو تمام اوصاف بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بھی ساتھ میں اوصاف بیان کر دیے۔ یہودیوں کے اوصاف بیان کیے کہ یہودیوں نے کتاب میں تورات میں کس طرح تحریف کی، کس طرح احکام کو تبدیل کر دیا۔ یعنی صحیح جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے صفات کو وہ چھپاتے تھے، اسی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ وہ کلام اللہ میں کیا کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ تحریف اس طرح کرتے کہ ان کے پاس اگر کوئی رشوت لے کر آتا تو وہ تورات کھول کر اس کو الگ حکم بتاتے، کیونکہ وہ پیسہ دے رہا ہوتا، جو زیادہ پیسہ دیتا تو اس کو اور بتا دے، جو کم پیسہ دیتا تو اس کو اور بتا دے، جو پیسے لے کر نہیں آتا تو اس کو حق بات بتا دیتے کہ یہ حق بات ہے۔ یعنی زنا کے بارے میں یہ لکھا ہے، چوری کے بارے میں یہ لکھا ہے، جھوٹ بولنے کے بارے میں یہ لکھا ہے۔ اگر کوئی رشوت لے کر آتا تو ان کو بولتے نہیں، جھوٹ کے بارے میں تو کچھ ہی نہیں ہے، زنا کے بارے میں تو کچھ ہی نہیں ہے۔ اس طرح وہ کیا کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام اللہ میں تحریف کرنے سے بچائے۔ اس ٹائم کتاب جو ہے صرف